کہانی یوں سٹارٹ ہوتی ہے پہلا دن۔ اس کا فرسٹ چیپٹر کا نام ہے پہلا دن۔ یہ سب خزاں کی ایک روکھی پھیکی سی بت سے شروع ہوا تھا، بلکہ ایک رات پہلے سے، جب نفیسہ نے مجھے کال کی تھی۔ نفیسہ اور میں کئی سال پرانے دوست ہیں۔ ہماری ملاقات کم ہی ہوتی ہے، لیکن جب ملتے ہیں تو ہمیں تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم فوراً سے پہلے بونے لگ جاتے ہیں اور یوں اندر کا غبار نکل جاتا ہے۔ پھر ہم کئی ماہ نہیں ملتے۔ ہماری دوستی ایسی ہی چکروں میں گول گول گھومتی رہتی ہے۔ منگل کی رات نفیسہ نے مجھے کال کی تھی یا میں نے اس کو، یہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کیونکہ اب اس بات کو چند برس گزر چکے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ مجھے بدھ کا سارا دن ٹھیک یاد ہے۔ نفیسہ نے کال پہ بتایا کہ وہ اپنے کسی ذاتی مسئلے کو لے کر پریشان ہے۔ وہ مجھ سے بات کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتی ہے اور اس کو چینج کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے طے کیا کہ صبح ہم کہیں ملیں گے، اپنے گھروں سے دور، کسی اچھی جگہ کھانا کھائیں گے، خوب انجوائے کریں گے اور فریش ہو کے اپنی زندگی میں واپس جائیں گے۔ وہ ایک گرلز ڈے آؤٹ تھا۔ بدھ کی صبح نفیسہ 8 بجے ہی مجھے پک کرنے پہنچ گئی۔ وہ اچھی ڈرائیونگ کرتی تھی، نہ جھٹکے دیتی، نہ تیز چلاتی اور نہ جگہ جگہ رکتی۔ اس کی باتیں بھی اس کی ڈرائیونگ جیسی ہوتی تھیں، سکون سے چلتی جاتی۔ مجھے پک کر کے اس نے کار سڑک پہ ڈال دی اور حسب روایت بولنا شروع ہو گئی۔ یہ دن نفیسہ کے نام تھا۔ میں اپنی فرینڈس میں ایک اچھی کونسلر کے طور پہ جانی جاتی ہوں۔ کسی کو کونسلنگ کی ضرورت ہو، میں حاضر ہوتی ہوں۔ میں اس روز نفیسہ کے ساتھ اس لیے باہر گئی تھی تاکہ اس کو اچھا محسوس کروا سکوں اور ہم دونوں مل کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ مجھے امید تھی کہ آج نفیسہ ہلکے دل کے ساتھ گھر واپس جائے گی۔ ابھی صبح کے 8 بجے تھے، کوئی ریسٹورانٹ کھلا نہیں تھا۔ نفیسہ کار ہماری یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں لے آئی۔ گو کہ پارکنگ ایریا کا لاٹ ابھی ویران تھا، مگر وہاں ہر جگہ پرانی یادوں کا ہجوم تھا۔ ہم دونوں کار میں ہی بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے اس کا مسئلہ پوچھنا چاہا۔ وہ بتانے لگی، لیکن مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے الفاظ آپس میں گڈمڈ ہونے لگے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے نفیسہ کو چند فقروں کے بعد کہتے سنا، تم مجھے ویسے تسلی نہیں دے رہی جیسی دیا کرتی ہو۔ سنو، کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ تم بہت ڈل لگ رہی ہو۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اور تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں ٹھیک نہیں تھی۔ میں کافی عرصے سے ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے بہت عرصے بعد جیسے کسی نے جھنجھوڑا تھا۔ میں گہری نیند سو رہی تھی۔ سوئے شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کس طرح ضائع کر رہا ہے۔ اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں سے جو منظر دکھا رہی ہیں وہ اس کے خواب ہیں، وہ حقیقت نہیں، ایلوژن ہے۔ جو لوگ اس ایلوژن میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے، اور وہ غیر حقیقی ان ریئل لوگ اس کو اس لیے نہیں جگاتے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی نقلی دنیا مکمل ہوتی ہے۔ کوئی اسے کیوں نیند سے نکالے گا؟ ایسے میں غافل سوتے شخص کو باہر کے کسی شخص کی آواز جادو کی سوئی کی طرح چبھتی ہے، جو کہانیوں میں شہزادیوں کو نیند کی وادی میں اتارا کرتی تھی۔ لیکن ساری کہانیاں سچ نہیں ہوتی اور ساری سوئیاں سلاتی نہیں ہیں۔ نفیسہ کی آواز پہ مجھے ویسے ہی چبھن محسوس ہوئی تھی، پھر خون رسنے لگا اور تب ایک دم سے درد کا احساس جاگا۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ خواب سے جاتے ہیں، آپ کے گرد بنی شیشے کی نقلی دنیا چھناکت سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کئی برس گزر جائیں، تب بھی آپ کو وہ شخص، مقام، وقت، ہر چیز یاد رہتی ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے جگایا ہوتا ہے۔ مجھے یونیورسٹی کا پارکنگ لاٹ، نفیسہ کی کار کی ونڈو اسکرین سے باہر نظر آتا منظر، اکتوبر کی وہ اداس صبح، سب یاد ہے۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ان دنوں ڈپریس تھی، اور یہ ڈپریشن ایک طویل عرصے سے میرے اندر بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ جب نفیسہ نے مجھے کہا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، میں تمہیں جانتی ہوں، تم یقیناً کسی ڈارک فیس میں ہو، تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ارد گرد جو سب ٹھیک ہے کہ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں وہ ریئل نہیں ہیں۔ ایک ذرا سی چبھن پہ وہ ٹوٹے کانچ کی طرح ڈھہ گئی تھیں۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے مدد درکار ہے، اپنی مدد۔ آپ کی زندگی بظاہر دوسروں کو پرفیکٹ نظر آتی ہے۔ آپ کامیاب ہیں، مشہور ہیں، آپ کی کتابیں ملک میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، خاندان ہو یا کولیگس، ہر جگہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور چونکہ آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رہنے اور مسکرانے کی عادت ہے، سو لوگ آپ کو خوش باش مسکراتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، اور اس رنگ دار ببل میں رہتے رہتے آپ خود بھی اس ایلوژن پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھلے آپ اندر سے خوش نہ ہوں، آپ کو بہت سے اندرونی مسائل درپیش ہوں، لیکن صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں اور میں اپنے مسئلے خود ہینڈل کر سکتی ہوں، آپ اپنے اوپر کمزور لمحہ آنے ہی نہیں دیتے۔
نفیسہ نے مجھے بہت عرصے بعد دیکھا تھا اور وہ مجھے برسوں سے جانتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ میں اتنی شدید ڈپریسڈ ہوں کہ اب میری انگزائٹی نظر آنے لگی ہے۔ وہ اپنا مسئلہ بھول گئے اور ہم میری بات کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ بظاہر میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ میں ایک مشین کی طرح ایک روٹین میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا ہر قدم کیلکولیٹڈ اور پلان شدہ ہے۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے آپ میں کمفرٹیبل ہو گئی ہوں۔ اپنے حالات میں کچھ زیادہ ہی کمفرٹیبل ہو جانا ایسے شخص کی طرح ہے جو آرام سے سویا رہتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، خود کو چیلنج کرنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نئے دوست بنانے چھوڑ دیے تھے۔ میں جیسی تھی ویسی ہی رہنا چاہتی تھی۔ بعض اوقات پھل اندر سے گل چکا ہوتا ہے، عین اپنے دل کے مقام سے، لیکن اس کا خوشنما رنگ دیکھ کے کسی کو معلوم نہیں ہو پاتا۔ میرا دل بھی کسی پھل کی طرح گل رہا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ خود کو کاٹے بغیر اس گلے ہوئے حصے کو کیسے باہر نکالوں۔ ہر کسی کی ڈپریشن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ تو ایک بیماری ہے جو کسی کو لگ جاتی ہے، کسی کی زکام کی طرح جلد ختم ہو جاتی ہے اور کسی کے دل کا کینسر بن جاتی ہے۔ اگلے چند گھنٹے نفیسہ شہر کی سڑکوں میں گاڑی دوڑاتے مجھے سنتی اور خود بولتی رہی، بلکہ ہم دونوں ہی بولتے رہے۔ جو میرے اندر تھا وہ باہر آنے لگا اور میری آنکھوں سے ایک پردہ سا ہٹنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس نیند میں خود کو خود ہی ڈال رکھا تھا۔ میں اپنے ساتھ سچ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے خود کو اتنی کمفرٹ میں ڈال دیا تھا کہ مجھے زندگی کا بڑا مقصد نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ میری زندگی جمود کا شکار اس لیے تھی کہ بطور ایک انسان میں گرو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی نظروں میں اپنا ایک فکسڈ امیج بنا رکھا تھا۔ جس انسان کو میں نمرہ کے طور پر جانتی تھی وہ میں نہیں تھی۔ تمہیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ نفیسہ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، تمہیں آج سے اپنی زندگی کا پہیہ الٹا چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرے۔ میں نفیسہ کی ان باتوں سے خوش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں الجھ رہی تھی۔ سوتے شخص کو نیند سے جگاؤ تو چند لمحے تک اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسے کیوں جگایا جا رہا ہے۔ تم کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتی ہو کہ میں اپنی زندگی کو بالکل الٹا کر دوں؟ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی الٹ ہو کے پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو جائے گی؟ اب اگر میں بیٹھ کے سوچوں تو یہ وہ بات تھی جس نے میری زندگی بدلی تھی۔ میں چونک گئی تھی۔ اگر زندگی جمود کا شکار ہو جائے، جمود یعنی ایک ہی چیز انسان بار بار روز ایک ہی کام کرتا رہے، اور ہم اس کو نہ بدلیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے کئی سال اس میں پھنسے رہیں گے۔ ہمیں کیا معلوم کہ دوسرے سرے پر، دوسرے کارنر پہ ہمارے لیے سے بہتر زندگی موجود ہو۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے اپنی ذات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑنے کے بجائے خود کو اپنے اصل سیلف کے قریب لانا شروع کیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، میرے اوپر کئی موسم آئے، اچھے برے، لیکن جو سفر میں نے اس روز شروع کیا تھا اسے رکنے نہیں دیا۔ اس دن سے ہی میں نے خود کو بدلنا شروع کیا تھا۔ تبدیلی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ خود بدلتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کی ساری دنیا بدلنے لگتی ہے۔ ایک چیز ہے اداسی، جو ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے، سیڈنس جسے کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ڈپریشن جو کہ ایک بیماری ہے اور یہ سب کو نہیں ہوتی۔ ایک ان دونوں کے درمیان کا مقام ہوتا ہے، عام اداسی سے زیادہ شدید مگر ڈپریشن سے کم۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری میں بدل جاتا ہے۔ آج کئی برس بعد میں اس کتاب میں وہ سب لکھنے جا رہی ہوں جس نے میری اس تاریک دور سے نکلنے میں مدد کی، اور یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے ہے جو میری طرح درمیانی مقام پہ کہیں نہ کہیں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ڈپریشن کا علاج ہرگز نہیں ہے۔ ڈپریشن کا علاج کلینکل ہیلپ کی صورت میں لینا ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ جس کو ڈپریشن سمجھتے ہیں وہ اداسی اور اسٹریس ہوتا ہے۔ اس کا علاج بھی اس کتاب میں نہیں۔ یہ کتاب صرف آپ کو آپ کی انمول ذات سے شناسائی دلانے کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی اپنے سیلف سے۔ اور اس میں 33 ابواب میں، چیپٹرز میں وہ بیان کرنے جا رہی ہوں جس نے میری اس تاریک دور سے نکلنے میں مدد کی۔ نفیسہ کے ساتھ اس لانگ ڈرائیو سے واپس آ کے میں نے ایک ڈیسیژن لیا تھا اپنی حالت کو بدلنے کا۔ میری کہانی کو یہیں روک کے آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی حالت اس وقت کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے کس دور میں ہیں مجھے نہیں معلوم۔ آپ اداسی کے کس مقام پہ ہیں میں نہیں جانتی۔ آپ کے مسائل کیا ہیں میں نہیں سمجھ سکتی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ چند باتیں میرے اور آپ کے درمیان کامن ہوں گی، جیسے ہماری یہ اداسی جو ہر شام سورج ڈھلتی ہی شدید ہونے لگتی ہے۔ یہ اداسی ایک سیاہ خلا کی طرح آپ کے دل میں بھی اتری ہوئی ہے۔ دنیا کی مصروفیات اور خوشیاں آپ کے دل کو وقتی طور پر بھر دیتی ہیں، لیکن یہ پھر سے ایمٹی ہو جاتا ہے۔ آپ کسی خاص واقعے کے ہونے یا کسی شے کے حصول کے منتظر رہتے ہیں کہ جب وہ ہوگا تو آپ خوش ہوں گے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ، اور کتابیں کہتی ہیں کہ اگر اپنے اندر خوشی نہ ہو تو باہر بھی محسوس نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ، مگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اندر کی خوشی کیا ہوتی ہے۔
ہر سینگس، گڈ سینگس یا اقوال زری کی کتاب میں یہی بات لکھی ہوتی ہے. ہر موٹیویشنل اسپیکر یوٹیوب پہ اسی چیز کو ڈھونڈنے کا درس دے رہا ہوتا ہے. اندر کی خوشی آخر ہوتی کیا ہے بھلا؟ اپنی زندگی میں تھوڑا پیچھے جائیں. چند سال پہلے تک ذرا سا گناہ ہوتا تو لگتا تھا اللہ تعالیٰ ناراض ہے، فوراً سے معافی مانگی جاتی تھی. پھر دنیا کے گرد آپ کے دل پہ جمنے لگی. اب گناہ بھی ہوتا ہے اور احساس گناہ بھی، لیکن اندر کچھ پتھر کا بن گیا ہے. اب لگتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جتنے دکھ سے گزرے ہیں اس میں ہم تھوڑے سے تلخ اور چڑچڑے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل زندگی میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے رویے اب جسٹیفائی ہوتے محسوس ہوتے ہیں. مگر کیا واقعی آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے بوجھنے دیں. ایک زمانے میں آپ دوسروں کے ساتھ بہت اچھے تھے. آپ نے ان کے لیے قربانیاں دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کا دل توڑا، آپ کو دھتکارا. اب اگر وہ لوگ اب آپ کی زندگی سے دور جا چکے ہیں تو کہیں راہ چلتے ان کی شکل دیکھ لینے سے سارے غم تازہ ہو جاتے ہیں. اپنی قربانی اور خدمتوں پہ غصہ آتا ہے. کیوں تھے ہم ان کے ساتھ اتنے اچھے؟ مگر اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لوگ اپنی دنیا میں مگن، آپ سے بے پرواہ ہیں. یا شاید آپ کو کسی لا حاصل محبت کی تمنا نے بیمار کر رکھا ہے. ایک شخص کو مانگا تھا اللہ سے جس کے ہاتھ میں ساری زمینیں اور سارے آسمان ہیں. وہ چاہتا تو اسے ایک شخص کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا. وہ شخص آپ کی قدر کرتا، آپ کو توجہ دیتا، اپنی روح کے زخم آپ سے اس کو دکھانا چاہتے تھے. مگر وہ آپ کا نہیں ہو سکا. اتنی نمازوں، دعاؤں اور آنسوؤں کے باوجود وہ آپ کو نہیں مل سکا. وہ ایسے آپ کی زندگی سے نکل گیا کہ آپ کے ہاتھ خالی رہ گئے. یا شاید آپ ایک ایسے مقصد کی تلاش میں سفر کر رہے ہیں جس نے آپ کو تھکا دیا ہے. ایک خاص نعمت جو آپ کی زندگی بدل سکتی تھی. آپ کی خوشی اس ایک شے پہ منحصر تھی. اس کمی نے آپ کو اندر سے تلخ کر رکھا ہے. اس کے نہ ہونے سے ساری زندگی ڈسٹرب ہے. خوشی اور غم کے موقع پر رشتہ دار اسی شے کا سوال کرتے ہیں، کبھی سامنے اور کبھی سمجھ میں آ جانے والی گوسپس کی صورت میں. شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ جاب کیوں نہیں لگ رہی؟ اتنے مہینے ہو گئے شادی کو، اب تک خوشخبری کیوں نہیں ملی؟ ایسے جیسے آپ کی عمر کا کیلکولیٹر لوگوں کے ہاتھوں میں ہر وقت موجود ہوتا ہے. اگر 30 سال کی عمر کا ہندسہ قریب آ رہا ہو تو آپ پریشانی کے ساتھ خوف کا شکار بھی ہونے لگتے ہیں. بس آپ کو یہ ایک خوشی مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. یا شاید آپ کے اندر ایک احساس کمتری ہے جو آپ کو کبھی آزاد نہیں ہونے دیتا. ایک ایسی جسمانی کمی جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ چھوڑی ہے. کتنے ٹوٹکے کیے، کتنی کوششیں کیں، مگر بے سود. یہ کمی نہ ہوتی تو آپ بھی خوبصورت ہوتے. وہ جس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ نہ چھوڑتا، یا آپ کو اپنے حصے کی خوشیاں جلدی مل جاتی. یا شاید اگر آپ اس خاندان میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے. ایسا خاندان جہاں آپ کو مالی آزادی نہیں ہے، ہر وقت کی روک ٹوک ہے، والدین آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ بہن بھائی ہر وقت لڑتے ہیں، یا لائف پارٹنر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. آپ کو اپنے ارد گرد آئیڈیل لوگ نہیں ملے، آپ غلط لوگوں میں پیدا ہو گئے. بہت سے مسئلے آپ کو نہ درپیش ہوتے اگر آپ ان لوگوں میں پیدا کیے جاتے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جن کو ہر شے کی آزادی حاصل ہے. یا شاید آپ کے اندر ایک طلب ہے جسے صرف مالی آسودگی ہی بجھا سکتی ہے، مگر وہ فائنینشلی اسٹرانگنس مل کے ہی نہیں دے رہی. آپ ہر چیز نہیں خرید سکتے، آپ کو کھینچ تان کے گزارا کرنا پڑتا ہے. اور پھر حسرت بھری نگاہ ان پہ رہتی ہے جن کو اللہ نے سب دے رکھا ہے. ایک بہن جس کی شادی امیر خاندان میں ہو گئی، ایک کزن جو سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے، ایک دوست جو ریسٹورینٹ کا بل دیکھے بغیر کارڈ ویٹر کو تھما دیتا ہے. ایسی وسعت آپ کو نہیں ملی. بچپن سے لگتا تھا کہ مل جائے گی، ایک دن آئے گا جب آپ بہت امیر ہوں گے جیسے فلموں میں ہوتے ہیں. آپ امیر اور خوبصورت بھی ہوں گے مگر نہیں ہو پا رہے، یا شاید کبھی نہیں ہوں گے. آپ صرف انسٹاگرام پہ لوگوں کی خوبصورت چیزیں اور سیر و تفریح کی تصاویر ہی دیکھتے رہیں گے. یا شاید آپ کو بھی اپنی ایک امیجنری ورلڈ بنانے کی عادت ہے. یہ ایک آپ کا ایسا سیکرٹ ہے جس سے کوئی واقف نہیں. آپ نے ایک امیجنری ورلڈ کریٹ کر رکھی ہے جس کے اندر آپ کا ایک مختلف نام ہے. آپ کی شخصیت بہت خوبصورت ہے، آپ کامیاب ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ نہیں، صرف محبت کافی نہیں، سب آپ سے امپریسڈ بھی ہیں. آپ کا روب اس فرضی خاندان اور فرضی کولیگس پہ چھایا ہوا ہے. آپ کے پاس ایک من پسند محبوب بھی ہے جو حقیقت میں آپ کو نہیں مل سکتا. جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آپ اپنی کہانی بناتے ہیں. ایک بالکل سادہ بے ضرر سی حرکت ہے جس میں آپ خود سے باتیں کرتے ہیں اور آپ کے ارد گرد ہر شے آپ کی پسند کی ہو جاتی ہے. اس کہانی میں جب آپ ناراض ہو جائیں تو لوگ آپ کو منانے آتے ہیں، آپ کسی کے پیچھے نہیں جاتے. آپ بے نیاز اور بے پرواہ ہیں. اس کہانی کے دوسرے کرداروں کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، صرف آپ امپورٹنٹ ہیں، آپ مرکزی کردار ہیں، سب کا کام آپ کو خوش کرنا ہے. یا شاید کوئی تھا آپ کی زندگی میں جو آپ کا تھا، آپ دونوں کا ایک بہت اچھا تعلق تھا، لیکن پھر آپ سے کچھ ایسا سرزد ہوا جس سے وہ شخص تعلق توڑ گیا. آپ نے کیا نہیں کیا اس کے لیے، مگر اس نے کسی شے کی قدر نہیں کی. اب اس بات کو عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کی یاد نے پیچھا نہیں چھوڑا. آپ ہمہ وقت یہی سوچتے ہیں کہ کاش آپ سے وہ غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی، کاش آج حالات مختلف ہوتے. یا شاید لوگ آپ کے زیادہ دیر تک دوست نہیں رہ سکتے. نہ جانے کیوں شروع میں دوست آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، آپ دونوں بہت تیزی سے اس دوستی کے رشتے میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس شخص کا
اٹینشن کم ہونے لگتی ہے، پھر پہلے تعلق مدھم پڑتا ہے اور پھر بالکل غائب ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا لوگ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور یہ آپ کا زندگی کا بیہیویئرل پیٹرن بن جاتا ہے. ایک کے بعد ایک ایسا شخص آپ سے کھو جاتا ہے جس سے آپ نے خاص محبت کی ہوتی ہے. عام محبتیں نہیں کھوتی، عام دوست، عام قرابت دار وہیں رہتے ہیں، مگر آپ سے ہمیشہ خاص محبتیں کھو جاتی ہیں. ہر نئے تعلق کو بناتے وقت ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کا محبوب شخص آپ کو ٹھیک سے جانے لگے گا تو آپ کو ناپسند کرے گا اور دور ہو جائے گا. یا شاید آپ کی زندگی میں کوئی دوست نہیں ہے، کسی کے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے آپ کے دکھ سننے کے لیے. آپ کے غم اتنے بڑے اور کربناک ہیں کہ کسی کو بھی رلا دیں. اس لیے آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو بھی نیا شخص آپ سے ملے وہ جلدی آپ سے مانوس ہو جائے اور وہ آپ سے خود آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھے. آپ کا دل چاہتا ہے لوگ آپ کے غم سن کے آپ کو کاؤنسل کریں، آپ کو ان غموں سے نکلنے میں مدد دیں. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے، ایک دو بار سن لیتے اور پھر واپس نہیں آتے. نہ جانے کیوں. آپ کا مسئلہ جو بھی ہے لیکن اس کا انجام ایک ہی ہے، اداسی، شدید اداسی، سیڈنس. اس اداسی سے بچنے کے لیے آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، خود کو ڈسپلن کرنے اور اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش. کبھی آپ کا ایک نیا ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، پڑھائی کا، کام کا، صبح جلدی اٹھنے کا، نمازوں کا، مگر 2-4 دن سے زیادہ اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. کبھی آپ کو لگتا ہے آپ کا بڑھتا وزن آپ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ نیا ڈائٹ پلان شروع کرتی ہیں، پورا دن بھوک کاٹتی ہیں، صرف صحت افزا چیزیں کھاتی ہیں، پھر آدھی رات کو فرسٹریشن کے ہاتھوں فریج کھول کے جو جنک فوڈ سامنے ہے وہ کھا لیتے ہیں اور پھر فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. ہر مارننگ خود سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے ڈائٹنگ شروع، لیکن ہر دوسری رات چیٹ میل کھا لیتے ہیں. کچھ دن بعد واپس پرانی روٹین شروع ہو جاتی ہے. کبھی آپ خود کو فٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا شروع کرتی ہیں، لوازمات خرید کے، ایکسرسائز مشین گھر لا کے، جم جوائن کر کے یا کوئی ورک آؤٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے. 2 دن بہت اچھا ورک آؤٹ کرتی لیکن پھر پٹھوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایک دن کا بریک لیتی ہیں اور پھر بریک ختم ہی نہیں ہوتا اور ٹریڈ مل بس کپڑے سکھانے کے لیے رہ جاتا ہے. کبھی آپ کام کرنے کا وقت مقرر کرتی ہیں لیکن پروکسٹینیشن یعنی کام کو ٹالتے رہنے کی عادت ختم نہیں ہوتی، روٹین بن نہیں پاتی. کچھ دن بعد آپ پرانی عادتوں پہ واپس آ جاتے ہیں. کبھی آپ اپنی ایک بری عادت چھوڑنے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر عہد کرتی ہیں کہ اب یہ کام کبھی نہیں کریں گے. چند دن بعد وہ گناہ پھر سے ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں اس پہ گلٹ ہوا کرتا تھا، اب بڑھتی عمر کے ساتھ گلٹ بھی کم ہوتا گیا. کبھی آپ نمازوں کی روٹین بناتی ہیں، فجر پہ بیدار ہونے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ہر روز قرآن پڑھنے کا عزم کیا جاتا ہے، لیکن تیسرے دن سے سستی غالب آ جاتی ہے. کیا آپ کو بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہیں، آپ اسے نہیں گزار رہی، یہ آپ کو گزار رہی ہے. آپ اپنی زندگی واقعی بدلنا چاہتی ہیں لیکن اس کے لیے آپ جو اچھی روٹین اپنانا چاہیں وہ چل ہی نہیں پاتی، آپ سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا. کتنے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو شروع کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے. آپ ایک دائرے میں گھومتی رہتی ہیں اور ہر کچھ دن بعد آپ اسی مقام پہ واپس آ جاتی ہیں جہاں سے چلیں گی. اس سرکل سے کیسے نکلا جاتا ہے؟ کیونکہ کامیاب سکسیسفل لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس سے گزرتے بھی ہیں لیکن اسے نکل بھی جاتے ہیں. آپ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ میرے حلقہ احباب میں مختلف طرح کے لوگ ہیں. کچھ بہت مذہبی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں آتا، اور کچھ مسلمان ہی نہیں ہیں. لیکن جب میں ایسے دوستوں سے ملتی ہوں جن کے ساتھ میرا تعلق دین کی وجہ سے بنا تھا، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ایمان کی کیا حالت ہے. یہ میرا اور نفیسہ کا آپس میں عموماً پہلا سوال ہوتا ہے، اور جواب عموماً بہت اچھا نہیں ہوتا. لیکن جب ہم دونوں وہاں سے اٹھتے ہیں تو یہ طے کر کے اٹھتے ہیں کہ ایمان کو تازہ کرنا ہے واپس، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اس کے اصل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے. چیزیں جہاں کھوئی ہوتی ہیں ان کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے. اگر پودا مرجھا رہا ہو تو اس مٹی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے جس سے وہ جنم لیتا ہے. انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا. انسان کو خود سے ملنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف واپس لوٹنا ہوگا. ہمیں خود کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے بارے میں خود سے گمان کرتی رہتی ہیں؟ آپ امیجن کر لیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق صرف اچھے کام کرنے اور نہ کرنے پر منحصر ہے. ایک گناہ ہونے پہ اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، ایمان میں ذرا کمی آئے تو بس آپ کہتے ہیں کہ اب اللہ سے تعلق پہلے جیسا نہیں رہا، سب ختم ہو گیا. بالفرض اگر آپ میں کوئی بری عادت ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں پا رہی، ہر دفعہ جب آپ اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے گندگی کا ڈھیر ہوں. لیکن کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ایک بری عادت نہ چھوڑ سکنے سے اللہ آپ سے دور ہو جائے گا؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ایسا بزرگ جو کیلکولیٹر لے کر آپ کے نمبر کاٹنے کا انتظار کرے، نعوذ باللہ. ایک استاد جو آپ کو ایگزامینیشن پیپر دے کر آپ پہ کڑی نظر ڈال کے بیٹھا ہے، ادھر آپ نے بےمانی کی، ادھر اس نے آپ کو پکڑ لیا. کیا اللہ ایک غصے والا، جلد ناراض ہونے والا خدا ہے جس کو صرف آپ کی پرفارمنس چاہیے اور جس کو آپ کی فیلنگ سے کوئی غرض نہیں ہے؟ بس اس کو آپ کی نمازیں اور صدقے چاہیے تاکہ وہ آپ کو نمبر دے سکے، اور جیسے ہی آپ سے کوئی غلطی ہوئی
اس نے کھٹ سے آپ کی ساری پرفارمنس پہ کانٹا لگا دیا اور اگلے نیک شخص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسا خدا ہے جس کو آپ کے دل کے مسئلوں میں کوئی دلچسپی نہیں؟ اسے صرف آپ سے اچھے کام چاہیے، آپ کی خواہشات، محبت، آنسو، ناکامیاں، اس کو ان سب کی پرواہ نہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے اللہ ایسا ہی خدا ہے، جیسے ہی ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے ہم فوراً سوچتے ہیں کہ ہائے آج صبح گناہ کیا تھا نا، اللہ نے ہمیں فوراً اس کی سزا دے ڈالی۔ بس اللہ تو ایسا خدا ہے جو ہمیں سزا دینے کے انتظار میں رہتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے، اس پہ وہ آگ میں ڈالے گا، اس گناہ پہ ساری نیکیاں زائل کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اچھے کام کرو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ دیر سکون دے گا۔ صدقہ کرو تو اس پیسے کو کئی گنا لوٹا کے ہمارے پاس واپس بھیجے گا، یعنی وہ بس حساب کتاب جاننے والا خدا ہے۔ اچھے کام کی اجرت کبھی تھما دے گا، کبھی نہیں، لیکن ہاں برے کام کی سزا فوراً سے دے ڈالے گا۔ کیا ہم واقعی اپنے رب کو سمجھتے ہیں؟ جس خدا کو میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے جو میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ میرا رب ایسا نہیں ہے۔ جانتے ہیں اوپر والی خصوصیات کس کی ہیں؟ یہ حساب کتاب کرنا، یہ ذرا سے گناہ پہ ناراض ہو کے ساری نیکیوں پہ کانٹا پھیر دینا، یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ آپ کی۔ یہ سب آپ کی اپنی خصوصیات ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ آپ ہیں۔ آپ گناہ کے بعد کچھ برا ہونے کو اللہ کی سزا اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اندر سے آپ خود گلٹی تھے، مگر آپ اسے اللہ قہار و جبار کے حساب میں فرض کر لیتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی کو الزام دینا چاہتا ہے۔ کچھ اچھا کریں تو چونکہ آپ خود سے خوش ہوتے ہیں، سو جو نعمت ملے وہ اپنا انعام لگتی ہے، آپ خود کو اس کا اختیار سمجھتے ہیں۔ آج کتنا اچھا ہوا ہے، سب میرے ساتھ دیکھا، یہ میری 5 وقت کی نمازوں کا صلہ ہے، یہ میرے صدقے کی برکت ہے، یہ میری خوش اخلاقی کا انعام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اللہ نہیں ہے، یہ بھی آپ ہیں، کیونکہ ہمارا رب ان چھوٹی چھوٹی جمع تفریق سے بہت اوپر ہے۔ یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنے گناہ پہ خود سے نفرت اور کراہت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں کے باعث خود کو ہلکا پھلکا اور خوش محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی ساری کیلکولیشن فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یقیناً یہ حساب کتاب معلوم ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور قیامت کے دن وہ اسی کی بنیاد پہ جنت جہنم کے فیصلے کرے گا۔ لیکن قیامت کے دن بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے اعمال کی گنتی نہیں کرے گا، وہ ان کو تولے گا، ویٹ کرے گا، کاؤنٹ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گناہوں کی سزا نہیں ملتی، ظاہر اعمال کے مطابق ہی آپ کو سزا و جزا ملے گی، لیکن قیامت کے دن البتہ کچھ گناہ ہیں جیسے والدین کی نافرمانی، فحاشی پھیلانا، قطع رحمی اور سرکشی، جن کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے مکافات عمل کی وجہ سے آپ کو دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کرتے ساتھ ہی آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کرتے ساتھ ہی آپ سے نفرت نہیں کرنے لگ جاتا، وہ آپ کو ایک دم سے رد نہیں کر دیتا۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دم ہمارے اوپر کانٹا پھیر دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے مایوس نہیں ہوا۔ اس کا اور آپ کا تعلق سزا اور جزا سے ہٹ کے کچھ اور بھی ہے۔ اس نے اپنے 99 نیمز آپ کو کیوں عطا کیے تھے؟ تاکہ آپ الجبار القہار پہ ہی نہ اڑے رہیں، بلکہ اپنے رب کو سمجھنے جاننے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ اس نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا ہے، بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جس شے کو اتنے پیار سے بنایا جائے، کیا ذرا ذرا سی باتوں پہ اس کا مالک اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے؟ ہم نے دراصل کبھی اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نیو بورن بیبی کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا ہے؟ وہ اتنا چھوٹا، اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ لگتا ہے ذرا زیادہ زور سے چھوا تو اس کی جلد پہ نشان پڑ جائیں گے، ہاتھ سے پھسلا تو کچلا ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کبھی ایسے ہی بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، اتنا ہی نازک، حساس، چھوٹا اور معصوم۔ آپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا، آپ کو اپنی فطرت پہ تخلیق کیا تھا۔ جب اللہ نے ایک نازک بچے کی صورت میں آپ کو دنیا میں بھیجا تھا تب آپ اپنی حفاظت اور خیال کے قابل نہیں تھے، سو اس نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے حوالے کیا بطور امانت کے۔ کیوں کسی کا بچہ مر جائے تو ماں باپ کو لوگ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت تھی، وہ اللہ نے لے لی، کیونکہ آپ واقعی اپنے ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت کے طور پہ سونپے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بنائے جو آپ کی حفاظت کریں اور آپ کے نگہبان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی ڈال دی تاکہ وہ آپ کا خیال خوشی خوشی رکھ سکیں۔ آپ ان کے پاس اللہ کی امانت تھے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے پاس بطور امانت سونپ دے گا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جس اللہ کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسے صرف آپ کے اچھے کاموں سے دلچسپی ہے، وہ اس وقت سے آپ کے ساتھ ہے جب آپ کو اچھے برے کی تمیز بھی نہیں تھی۔ آپ بچپن سے اب تک اس کی نظر میں رہے ہیں۔ اپنے اچھے برے اعمال کے باوجود اتنے برس اس نے مختلف انسانوں سے آپ کا خیال رکھوایا ہے۔ اگر آپ آج ایک سالم وجود کے ساتھ بیٹھی یہ کتاب پڑھ رہی ہیں تو آپ کو اس مقام تک اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے آپ کے مسئلے بدل گئے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا، اور آپ کے بہت سے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کرتا رہا،
اور اس کے حکم سے ارد گرد کے لوگ کرتے رہے، مگر پھر آپ کے دل پہ زنگ لگنے لگا، کبھی آپ بھٹکے، کبھی واپس آئے، کبھی اس سے غافل ہوئے، کبھی اس کو یاد رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نہیں بھولا۔ آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی امتحانات سے لڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش ہر دفعہ دیکھی ہے، اس نے آپ کو تکلیفیں اٹھاتے بھی دیکھا ہے اور وہ آپ کے ہر دکھ کا گواہ بھی ہے۔ ہم نے کبھی ٹھیک سے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، اسی لیے ہم خود کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی نیکیوں کی وجہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، باقی ہمارے احساسات، خواہشات، دل میں چلنے والے خیالات، معصوم حسرتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل ہی نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہی نہیں، وہ تو بس حرام حلال گنتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے جانتا ہے ویسے کوئی نہیں جانتا، وہ آپ کی روح کے اندر تک جھانک سکتا ہے، وہ آپ کے سارے احساسات کو سمجھتا ہے، اس کو آپ کی تکالیف اور مشکلوں کا اندازہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ اس کے لیے آج بھی ایک کمزور وجود ہیں، جس کو اس نے کئی برس پہلے آپ کے ماں باپ کے حوالے کیا تھا، تب آپ کا جسم مضبوط نہیں تھا، اب آپ کا قد بڑھ چکا، عقل زیادہ آ گئی، اوپر آپ نے خول سے چڑھا لیا، لیکن جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس کے لیے آپ کا ایک فٹ سے بڑھ کے 5-6 فٹ کا ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اندر سے تو آپ آج بھی وہی ہیں، دل تو اسی گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، آپ آج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نازک کمزور وجود ہیں جو ہمیشہ سے تھے۔ اس لیے ایسا نہ سوچا کریں کہ آپ اتنے گناہ گار ہیں اس لیے وہ آپ کو بھول گیا ہے یا وہ آپ کو سمجھتا نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ اب آپ پہلے جیسے نیک نہیں ہوں گے، لیکن شاید ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی نیک نہیں تھا، ہم سب اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ آپ کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی معذرت کے بغیر آپ کو خود سے معاف کر دیتے ہیں۔ محبت کرنے والے کیلکولیٹر ہاتھ میں لیے غصے سے آپ پہ نظر نہیں رکھے ہوتے، وہ آپ کو اسپیس دیتے ہیں۔ آپ سے اگر کسی بات پہ ناراض ہو بھی جائیں تو اتنی جلدی آپ کو ان لو نہیں کر دیتے، ناراضگی اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، وہ پھر بھی آپ کو ہرٹ نہیں ہونے دیتے، وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ جو بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کو برا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے صرف جبار اور قہار ہو سکتا ہے جبکہ ابھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ابھی وہ آپ کی قیامت نہیں لایا، وہ آج بھی آپ کو سانس لینے میں دشواری نہیں دے رہا، آج بھی وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ جب آپ بہت روتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر نیند وہی طاری کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے بہت رونے کے بعد اونگ کیوں آتی ہے؟ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ میں نے کتاب لکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ اس کتاب کو ہر اس شخص تک پہنچائیے گا جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف پلٹ آئے اور آپ کی محبت کو سمجھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچایا ہے، آپ کی قوتیں خریدنے نہیں۔ میں نے اس کتاب کو لکھا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے بعد خود اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو سنواتا ہے جن سے وہ ناراض نہیں ہوتا، جن سے اسے امید ہوتی ہے کہ وہ اس کی محبت کو سمجھیں گے۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے ہیں۔ آپ نے اس سے بات کرنا کم کر دی ہے، مسئلہ آپ میں ہے، ورنہ وہ آج بھی آپ کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ ہم آج کی اسٹوری یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ لیسن انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔